السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آپ سب کو میرے چینل انٹرسٹنگ اسٹوریز پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب کو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب، کمنٹ، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، اس چینل میں ہم آپ کے لیے انٹرسٹنگ ویڈیوز، انٹرسٹنگ اسٹوریز اور اس کے علاوہ سبق آمیز کہانیاں، نصیحتیں لے آتے ہیں۔ تو آپ کو ایک بار پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیو سے بر وقت میری ویڈیوز حاصل کر سکیں۔ چلیے ہم اپنا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے برے اعمال کی سزا۔ یہ ایک کہانی ہے، برے اعمال جو کرتے ہیں اس کی سزا کیا ملتی ہے اس کو، یہ ساری اس میں بتائے گا۔ لقمان ویسے تو بہت ذہین اور لائق بچہ تھا۔ وہ 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، ہر جماعت میں اول آتا تھا، لیکن اس میں چوری کرنے کی ایک بری عادت تھی۔ لقمان ویسے تو بہت ذہین اور لائق بچہ تھا، وہ 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، ہر جماعت میں اول آتا تھا، لیکن اس میں چوری کرنے کی ایک بری عادت تھی۔ وہ چھوٹے ہوتے ہوئے بھی اپنے امی جان کے پاس سے پیسے چوری کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اس کے بڑے بھائی نے کافی دفعہ سب کے سامنے بے نقاب بھی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کو کافی دفعہ اس کی امی سے مار بھی پڑ چکی تھی، لیکن وہ چوری کرنے سے باز نہ آتا تھا۔ وہ چوری کر کے پیسے لاٹری میں خرچ کرتا تھا۔ وہ سارا دن لاٹری کے دکان میں رہتا تھا۔ اس کی امی اس کی اس عادت سے سخت پریشان رہتی تھی۔ وہ کئی دفعہ پیار سے بھی سمجھا چکی تھی کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے، لیکن اس کی کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ اس کے گھر کی دوسرے افراد بھی اس کی اس عادت سے واقف تھے۔ ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ وہ گھر سے سودا لینے کے لیے نکلا تو وہ گھنٹے ہونے کو تھے کہ اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ گھر کے سب افراد بہت پریشان ہو رہے تھے۔ وہ دراصل اپنی موج مستی میں گھوم رہا تھا۔ اچانک ایک نقاب پوش نے اس کو قابو میں کیا اور اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ لقمان روتا رہا، لیکن اس نقاب پوش نے لقمان کی ایک نہ سنی، اور اس وقت اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اپنی والدین اور گھر والوں کی بات مان لیتا تو اس کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ لقمان اسی عالم میں روتا روتا اٹھ بیٹھا۔ اس کو اپنے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آپ کے اپنے بستر پر تھا اور وہ ایک خواب تھا۔ دراصل وہ خوب دیکھ رہا تھا۔ وہ جب روتا روتا اٹھا تو اس کی امی جان جو اس کے پاس سوئی ہوئی تھی، وہ اس کے رونے سے اٹھ بیٹھی۔ جب امی جان کو سنایا، اس وقت بہت زیادہ ڈرا اور خوفزدہ ہوا تھا۔ اس کی امی جان نے اس کو تسلی دی اور سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو وارننگ دی گئی ہے کہ تم اب بھی ٹھیک ہو جاؤ اور تمام برے اعمال
ترک کر کے اللہ کے نیک بندہ بن جاؤ۔ وہ اب بھی لگاتار روتا جا رہا تھا۔ امی نے اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ تم اب بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یہ آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ چنانچہ لقمان نے اپنی امی سے وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا اور خاص طور پر چوری سے پرہیز کرے گا۔ لقمان کی والدہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں اور اس کو انعام کے طور پر چاکلیٹ انعام کے طور پر دی تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے یہ سبق ہے کہ آپ بھی لقمان کی طرح اپنے خدا سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ وقت ہے اگر دنیا میں توبہ نصیب نہ ہوئی تو آخرت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔